الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سب أحدا من أصحابي فعليه لعنة اللہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو ایک خاص عزت دی ہے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اور اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ جس چیز کو چاہے عزت دے، جس چیز کو چاہے ذلت دے، جس چیز کو چاہے اللہ رب العالمین عظیم بنائے، جس چیز کو چاہے اللہ رب العالمین چھوٹا بنائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا ہے، جہاں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ اپنے نفس پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے نفس پر ظلم کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کیا کرو، اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال نہ کیا کرو، اللہ رب العالمین سے دشمنی نہ کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت نہ کیا کرو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے اس کا بھگتان تمہیں ہی چکانا پڑے گا، اس کا عذاب تمہیں ہی جھیلنا پڑے گا، اور آج تم دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، کل تمہیں ہی اس کا بدلہ اور اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو دنیا کے اندر تم اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے حدود کو تم پامال کر رہے ہو، گویا کہ تم اپنے نفسوں کے اندر ہی ظلم کر رہے ہو۔ میں نے خصوصاً ماہ محرم کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کیونکہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز گروہ پر تبرہ کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں اور آپ کے جانثاروں پر مختلف قسم کی جھوٹی روایتوں اور جھوٹی تاریخ کے سہارے سے مختلف قسم کی واہیات باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ اس طرح سے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، تو ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کیا ہم ان صفحاء کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سنو، وہ نہیں بلکہ تم صفحاء ہو۔ اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر تنقید کرے گا، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر تبرہ کرے گا، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے گا، اور وہ تاریخ کے یا کسی بھی سہارے سے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایمان کچا یا کمزور تھا یا وہ مکمل مومن نہیں تھے، تو گویا کہ اس شخص کو اپنے ایمان کا خود جائزہ لینا چاہیے، اس کو اپنے ایمان کا خود جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ صحابہ ہمارے ایمان کا معیار ہیں، صحابہ ہمارے ایمان کا معیار ہیں، دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں، کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ دین کی جو بھی باتیں، دین کی جو بھی تعلیمات، چاہے وہ عمل کرنے کے حساب سے ہو یا برائیوں سے بچنے کے اعتبار سے ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اگر مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، وہ یہ کلمہ ہو یا قرآن، اس کے پہنچانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک باز گروہ ہے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح سے وفا کی ہے، محبت اور قربانیوں کی جس طرح سے انہوں نے داستانیں مرتب کی ہے، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی شخص، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی پارٹی اس طرح سے محبت کو
ادا کر ہی نہیں سکتی، بلکہ اس کے سوچ کی پرواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی قربانیاں اور ان کے وفائیں جہاں تک پہنچ سکتی ہیں، کسی بھی شخص کے سوچ کی پرواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے صحابہ کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف قسم کے تبرے کرتے ہیں، وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کا ایمان ویسا نہیں تھا جیسا محمد رسول اللہ کے دور میں تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لوگوں سنو، من سب احدا من اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے کسی ایک صحابی کو بھی گالی دے گا، میرے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہے گا، میرے کسی بھی صحابی کے بارے میں بدظنی یا بدگمانی پھیلائے گا، لوگوں کے اندر جھوٹی باتوں کا سہارا لے کر ان کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایسے آدمی پر، ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت پڑتی ہے، اللہ رب العالمین کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص پر اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ پر مختلف قسم کے تبرے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، میرے کسی بھی صحابی پر اگر کوئی تبرہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں اس پر صرف اللہ کی نہیں، اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، مومنوں کی بھی لعنت برستی ہے، اللہ کے ملائکہ کی بھی لعنت برستی ہے۔ اس لیے اگر میں اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی لعنتوں سے بچ جائے، اللہ کی پھٹکار سے بچ جائے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرنی پڑے گی، ان کے وفاؤں کو ماننا پڑے گا، ان کی قربانیوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ کعبے کے رب کی قسم اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ دین اسلام کی حقانیت اگر سچی ہے تو محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی سچے ہیں، اگر دین سچا ہے تو اس کے نقل کرنے والے بھی سچے ہیں، اگر یہ دین برحق ہے تو جس نے اس دین کو کرۂ ارض پر پھیلایا ہے، دنیا کے کونے کونے میں جن صحابہ نے پھیلایا ہے، اس دین کو عام کرنے کے لیے جن صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں، اگر یہ دین سچا ہے تو وہ صحابہ بھی سچے ہیں۔ اگر کوئی شخص صحابہ کو سچا نہیں مانتا تو اس کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو صحابہ کی حقانیت، صحابہ کی ثقافت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کے ایمان کو ویسا مانے جیسا قرآن کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان جیسا کہتا ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں مانتا تو پھر اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ اس دین کو چھوڑ دے، کیونکہ اس دین کو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے ہی ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر یہ دین سچا تو پھیلانے والے بھی اور پہنچانے والے بھی سچے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر دین اسلام کے درمیان سے آپ صحابہ کو نکال دو گے تو دین اسلام کی سچائی، دین اسلام کی حقانیت کی آپ سند بھی پیش نہیں کر سکتے ہو۔ دین اسلام کی حقانیت اور اس کے سچائی اور اس کے صداقت اور عدالت کی سند بھی آپ نہیں پیش کر سکتے ہو، کیونکہ جس نے اس دین کو دنیا کے اندر عام کیا، جب تم نے ان کے ہی ایمان کو مشکوک بنا دیا تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کہاں چلے جا رہے ہیں۔ اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل خیر میں سے تھے، وہ اہل خیر میں سے تھے، بہترین زمانے کے لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، رب کی رضا کے متلاشی اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے۔ وہ سب سے بہترین زمانے کے ہونے کے باوجود بھی انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، ان سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ سے عام معافی کا اعلان کر دیا، ان کے گناہوں کو درگزر کر دیا ہے، ان کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین نے جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا عام اعلان کر دیا اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، جماعت کو معاف کر دیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، صحابی بننا خود اپنے آپ میں ایک فضیلت
فضیلت کی بات ہے، صحابی بننا اپنے آپ میں خود ایک فضیلت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کے ساتھی کے لیے، آپ کے دین کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کی اس پاک باز اور مقدس گروہ کا انتخاب خود کیا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا، کوئی اپنی خواہش سے صحابی نہیں بن سکتا۔ اس بات کو حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً بیان فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاختارہ لرسالته ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فاختارہم لصحبتہ فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ اللہ اکبر۔ بیان فرماتے ہیں صحابی رسول خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کے اندر جھانکا، ان کے دلوں کو ٹٹولا، ان کے دلوں کو جانچا، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ تمام دلوں کے اندر، تمام لوگوں کے اندر سب سے پاک دل، سب سے صاف ستھرا دل، سب سے مقدس دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کا انتخاب رسالت کے لیے کر لیا اور لوگوں کے اندر آپ کو ہادی اور رہبر بنا کر کے بھیج دیا، آپ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیج دیا، آپ کو دنیا کے اندر ڈرانے والا اور بشارت سنانے والا بنا کر کے بھیج دیا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بعد پھر سے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا، لوگوں کے دلوں کو جانچا اور ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاک اور صاف ستھرا دل جس کا پایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی وہ اصحاب ہیں جن کے دل کو صاف ستھرا، صاف اور شفاف اللہ رب العالمین پاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی خاطر، اس دین کے پرچار کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی خاطر اللہ رب العالمین نے ان مقدس ہستیوں کا انتخاب کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے ان مقدس ہستیوں کا انتخاب کر لیا۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ سے جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ وہ پاک باز گروہ ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سب سے افضل ترین قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو متقون کہا ہے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کو مفلحون کہا ہے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کو صادقون کہا ہے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کو فائزون کہا ہے۔ کامیابی پانے والے صحابہ ہیں، نجات پانے والے صحابہ ہیں، سچائی اور صداقت اور عدالت کے ذریعہ پورے دنیا کے اندر اس دین کو پھیلانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پاک باز جماعت ہے۔ آپ یاد رکھیے اگر تاریخ کے جھوٹی روایتوں کو بنیاد بنا کر کے اگر کوئی محمد رسول اللہ کی جماعت پر انگلیاں اٹھاتا ہے، کوئی محمد رسول اللہ کی جماعت پر تبرہ کرتا ہے، اگر کسی شخص کے نگاہ میں محمد رسول اللہ کی یہ جماعت، آپ کے صحابہ اگر مومن نہیں ہیں، کعبے کے رب کی قسم اگر وہ مومن نہیں ہے تو ان کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کو نبی کی صحبت کے لیے اللہ رب العالمین نے خود منتخب کیا ہے، خود اللہ رب العالمین نے چنا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، ہاتھوں سے چھوا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی کانوں سے براہ راست سنا ہے۔ وہ شاگرد ہیں، ان کے استاد محمد الرسول اللہ ہیں۔ اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چن لیا ہے، اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ اور یاد رکھیے ان کی فضیلت یا ان کی باتیں صرف یہیں پر نہیں ختم ہو جاتی ہے، بلکہ یاد رکھیے امام آجری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وعدہم الجنت خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین نے جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے یاروں سے، اپنے پیغمبر کے جانثاروں سے، اپنے پیغمبر کے دوستوں سے اللہ ہمیں یہ پیغام
انعام دیا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت دی ہے, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور تمام صحابہ سے عام معافی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے, یہ اللہ کا گروہ ہے, یہ اللہ کی پارٹی ہے, یہ اللہ کے لوگ ہیں. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور یہی وہ لوگ ہیں, اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے. میرے بھائی اور دوستو, جس جماعت کو اللہ رب العالمین نے اپنا کہا ہے, جس کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے, وہ کامیاب اگر نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ میں آپ سے یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو, ہم نے آپ کے صحابہ کو, ان کے ایمان کو, ان کے عقائد کو, ان کی عدالت کو, ان کے تقوی کو, ان کی پرہیزگاری کو, ان کی دیانت داری کو, ان کے ایمان کو تاریخ کی بنیاد پر نہیں پہچانا ہے, قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہم نے پہچانا ہے. تاریخ کچھ بھی کہے, وہ کیسی بھی باتیں ہمیں بتلاتی ہے, ہم نے ان شخصیات کو تاریخ کی بنیاد پر نہیں جانا, کیونکہ اصحاب رسول اللہ تاریخی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ قرآنی شخصیت ہیں. اور اگر کوئی بھی تاریخ ہو, کوئی بھی محقق, کوئی بھی شخص ہو, اگر کوئی تاریخ کی باتوں کو بنیاد بنا کر رسول اللہ پر تبرہ کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے, تو تمام مسلمانوں کا یہ دینی فریضہ بنتا ہے, یہ ایمانی غیرت بنتی ہے کہ جرت مندی کے ساتھ, جمع مردی کے ساتھ ایسے تاریخ کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دینا چاہیے, کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کے اس جماعت کو تاریخ کی بنیاد پر نہیں اپنایا, تاریخ کی بنیاد پر ہم نے انہیں نہیں پہچانا, تاریخ کی بنیاد پر ہم نے انہیں اپنا نہیں جانا, بلکہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہم نے انہیں جانا ہے, قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہم نے انہیں پہچانا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے, جس کے جنت ہے, جو جنت کا مالک ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں, میں نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے, میں نے ان کے خطاؤں کو درگزر کر دیا ہے, میں نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے, ان کو میں اپنی جنتوں کے اندر جگہ دوں گا. اور آج 1400 سال بعد کوئی آتا ہے, کمرے میں بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگتا ہے, آپ کے ایمان پر, آپ کے اصحاب کے ایمان پر تحقیق کی بنیاد پر مختلف قسم کی واہیات باتیں کرتا ہے. اور بہت سارے ایسے داڑھی ٹوپی والے مسلمان, بہت سارے ایسے مسلمان جو خود کو بھی محقق سمجھ بیٹھتے ہیں اور ایسے بدبختوں اور ایسے جاہلوں کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں اور ان کی واہ واہی کرتے ہیں, حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ صحابہ کا دفاع کرنا, صحابہ کے عزت اور ناموس کا دفاع کرنا, صحابہ کے عزت اور عظمت اور ان کے ناموس کا پرچار کرنا, یہ فرقہ واریت نہیں, یہ عین ایمان ہے, یہ عین ایمان ہے, یہ حقیقی ایمان ہے. اگر کوئی صحابہ پر شک کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن پر شک کر رہا ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, هذه الاحاديث مستفیدة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة. امام ابن تیمیہ, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, لوگوں اصحاب رسول اللہ کے فضائل میں, ان کے منقبت میں, ان کی عظمت میں, ان کی رفعت اور بلندی میں جو حدیثیں آئی ہیں, ایک دو حدیث نہیں ہے, ایک دو حدیث نہیں بلکہ متواتر حدیثیں آئی ہیں, بہت ساری حدیثیں آئی ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عظیم ہستیاں ہیں, وہ پاکباز جماعت ہیں, انہوں نے جس زمانے میں اپنی زندگی گزاری ہے وہ زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے, تمام زمانوں سے افضل ہے. اس کے بعد سب سے بڑی بات جو امام ابن تیمیہ بیان فرماتے ہیں, فالقدح فیہم قدح فی القرآن والسنہ. اللہ اکبر. کہ اگر کوئی صحابہ پر جرح کرتا ہے, کوئی صحابہ پر تنقید کرتا ہے, کوئی صحابہ کو اگر بلا بھلا کہتا ہے تو وہ صحابہ کو نہیں کہہ رہا بلکہ فالقدح فیہم قدح فی القرآن والسنہ, گویا کہ وہ شخص قرآن پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جرح کر رہا ہے, محمد الرسول اللہ کے فرامین پر اور قرآن پر ایسا شخص تنقید کر رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں, مختلف قسم کی ٹولیوں میں بتے ہوئے ہیں, بعض حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں, بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جواباً تنقید کرنے لگتے ہیں, کیونکہ ایک ٹولی جب حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتی ہے تو کوئی شخص جواباً حضرت علی کو برا بھلا کہنے لگتا ہے, تو کوئی شخص حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی صحابی کے دفاع کے چکر میں اگر کوئی کسی بھی صحابی پر عیب جوئی کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, ان کی غلطیاں گنواتا ہے,
یہ دونوں کے دونوں اسلام کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے پرچارک نہیں ہیں، یہ اسلام کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں۔ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اگر کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ قرآن اور سنت پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اگر کوئی صحابہ پر عیب جوئی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے دین پر عیب جوئی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اللہ کے رسول کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ لوگو، اگر تمہیں یہ بتلا دیا جائے کہ صحابہ نے ایک پل، ایک لمحہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کر کے زندگی گزاری ہو، تم پوری زندگی عبادت میں گزار دو، پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزار دو، تقوی اور طہارت میں گزار دو۔ نبی کا کوئی صحابی اگر رسول اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ گیا ہے تو تمہارے زندگی بھر کے عمل سے صحابی کا وہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، وہ عمل تمہارے تمام عمل سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لوگوں، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے ساتھ کسی میدان جنگ میں گیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا، وہ شہید نہیں ہوا، اس کا مال برباد نہیں ہوا، صرف گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑنے والے دھول نے، اس میدان کے اڑنے والے گرد و غبار نے اگر رسول اللہ کے کسی بھی صحابی کے چہرے کو خاک آلود کیا، اس کے چہرے پر مٹی لگ گئی، اس کے چہرے پر دھول پڑا، تمہیں حضرت نوح کی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے، تم پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دو، لیکن اس صحابی کے ایک عمل کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، تم اس صحابی کے ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو اسی طرح کی ایک اور بات بتا دوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ لوگو، نبی کے صحابہ کو گالی مت دو، نبی کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ انہوں نے بیان فرمایا، اگر ان میں سے کسی ایک صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک مد جو 500 گرام یا 600 گرام، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، 500 گرام یا 600 گرام اگر اللہ کی راہ میں جو یا کوئی بھی چیز اگر انہوں نے خرچ کر دیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہو، اللہ کی راہ میں دے دیا ہو، آج تم میں سے کوئی شخص اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے تو اس کے آدھے کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، احد پہاڑ کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے، 7 کلومیٹر لمبا، 7 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، 2.5 سے 3 کلومیٹر وہ چوڑا ہے، 1077 میٹر، فٹ نہیں، 1077 میٹر اونچا، اتنا لمبا چوڑا سونا اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور میرے نبی کے کسی صحابی نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مد جو دے دیا ہو تو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ سوچئے ان کے تقوی اور طہارت کا ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر شخص کا یہ دینی فریضہ بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو قبول کرے اور ان کے تقوی، ان کی دیانت داری اور ان کے امانت داری کو مانے اور ناموس صحابہ کا دفاع بھی کرے۔ یہ ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح دین پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو صحیح دین پر ہو۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.